صفحہ نمبر 108 اور آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ يسألونك، وہ آپ سے میرے نبی سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا چیزیں ان کے لیے حلال ہیں؟ قل، کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، تمام پاکیزہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور جن کو تم سکھاتے ہو، مکلبین تعلمونہن، ایسے جانور جو تمہارے لیے شکار کرتے ہیں، تم ان کو سکھاتے ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے علمکم اللہ تم کو سکھایا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، پس کھاؤ تم اس چیز سے جو وہ تمہارے لیے روک کے رکھے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والی ذات ہے۔ وہ آپ سے میرے نبی شکاری کے جانوروں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں۔ آپ ان کو کہہ دو کہ تمام پاکیزہ جانور حلال ہیں، اور ان جانوروں کا شکار کیا ہوا جن کو تم نے سکھایا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے۔ بس وہ جانور شکار کرنے والے تمہارے لیے جس شکار کو روک دیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والی ذات ہے۔ اس سے پہلے اللہ کریم نے 10 چیزیں تمہارے اوپر حرام کی پیچھے والی آیت میں، کہ مردار، گلے کا خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام کی نظر، وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، چوٹ لگنے سے مر جائے، گرنے سے مر جائے، سینگ لگنے سے مر جائے، اور جس کو کوئی جانور کھا جائیں، یا وہ آستانوں کے اوپر ذبح کیا جائے، ایسے 10 قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمہارے لیے حرام کیے تھے۔ آگے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ حلال چیزوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید بن محلحل رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ شکار عام ہے، اور ہم جو ہے شکار کرتے ہیں، تو ایسے جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے ان کے بارے میں کون سے جانور ہمارے لیے حلال ہیں؟ جو جنگلی جانور شکار کیے جاتے ہیں، جیسے ہرن ہے، ارنب ہے، خرگوش ہے، ایسے جو جانور ہیں ان کے بارے میں کیا طریقہ ہے، کون سے جانور حلال ہیں؟ اور ہم نے کچھ کتے رکھے ہیں، وہ شکار کرتے ہیں، کچھ باز ہے، شاہین ہے، عقاب ہے، صقر ہے، نمر ہے، ایسے جو بھی جانور ہیں جو شکار کو پکڑنے والے ہیں، ان جانوروں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کیا حکم ہے؟ اب قرآن نے پہلا لفظ بولا یسألونک۔ اب یہ جو سوال کرنے والے لوگ ہیں، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا۔ انہوں نے کیوں سوال کیا؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب، اگر عالم الغیب ہوتے تو پھر تو سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کو خود پتہ چل جاتا کہ عدی بن حاتم اور یزید بن محلحل یہ کس لیے آئے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے۔ قرآن پاک نے انہی کلمات کے ذریعے سے تمہیں عقائد کے معاملات میں بھی مسئلہ سمجھایا کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی، حاضر و ناظر اور دلوں کی باتوں کا جاننا یہ خاصہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یسألونک، اب قرآن پاک میں 16 مقامات کے اوپر یہ لفظ ملے گا تمہیں، یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ہر سوال کے جواب میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، بتا میرے پیغمبر ان کو،
کہاں سے بتاؤ؟ کیا ما فی الضمیر اپنی طرف سے نہیں، فرمایا وہاں سے بتاؤ جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر جو ہے جمیع ما کان و ما یکون، عالم جمیع ما کان و ما یکون کا نہیں ہے عالم، اس لیے اس وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سوال کا جواب نہیں دیتے تھے جس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ذات بتا نہ دے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے کہ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بھی چیز بیان نہیں کرتے۔ وہ کہتے تھے نا کہ لوگ جو ہے الیاذ باللہ پیغمبر کو کوئی شاعر، کوئی کاہن، کوئی ساحر ایسی باتیں بتا دیتے ہیں اور یہ آ کے ہمارے سامنے بیان۔ اگر ایسی باتیں ہوتے ہیں تو پھر وحی بند نہ ہوتی۔ جیسے انہوں نے سوال کیے، 3 سوالات کیے، اصحاب کہف کے بارے میں، روح کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اقول غداً، میں آپ کو کل کو بتاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کو بند کر دیا۔ 18 دن تک وحی بند رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے پوری صورت کہف نازل کی، فرمایا میرے پیغمبر وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، فرمایا میرے نبی ایسا نہ کہا کرو کہ میں کل کو بتاؤں گا۔ تم نے کہاں سے بتانا ہے جب تک میں خدا نہ آپ کو بتا دوں؟ اس لیے کیا کرو، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں کل کو بتاؤں گا۔ تو میرے پیغمبر آپ بھول گئے، جب بھول جاؤ تو کیا کرو، وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جاؤ تو پھر اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیوں بھول جاتا ہے آدمی۔ تو اس لیے فرمایا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، وہ میرے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سے جانور ان کے لیے حلال ہیں، جو شکار کا معاملہ ہے اس کے معاملے میں آپ سے سوالات کر رہے ہیں۔ قل، جواب دو میرے پیغمبر، کہاں سے؟ قرآن پاک سے جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ احل لکم الطیبات، ہر پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ جانور، پاکیزہ خوراک تمہارے لیے حلال ہے۔ قل کا لفظ آیا ہر جگہ کے اوپر، قل احل لکم الطیبات، کہہ دو کہ پاکیزہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ وہی جانور حلال ہیں جو پہلے حلال ہیں، چاہے ان کا شکار کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ جو آپ پہلے دیکھ کے آئے ہو، زیناب اور ذی مخلب، وہ جانور جو ہیں، چاہے وہ جنگل کے جانور ہیں، چاہے کوئی بھی پرندہ ہے، کوئی بھی ہے جو اوپر سے پکڑ کے شکار کرے، فرمایا وہ جانور جو ہے وہ حرام ہے تمہارے لیے، جو پنجے میں دبا کے کوئی چیز کھاتا ہے۔ ذو مخلب، ایسا جانور جو اپنی کتلی کے ساتھ، داڑھ کے ساتھ، دانتوں کے ساتھ ڈائریکٹ شکار کرے، وہ جانور حرام ہے۔ وہ پرندہ حرام ہے جو اوپر سے جھپٹ کے اور پرندے میں اپنے پنجوں میں دبا کے کوئی چیز کھائے، وہ فرمایا وہ پرندہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ تو فرمایا وہی جانور حلال ہیں جو پہلے سے حلال ہیں، چاہے وہ شکار کیا جائے یا بغیر شکار کے، وہی شرائط ہیں پہلے والی۔ اب فرمایا وما علمتم من الجوارح، جن کو تم نے سکھایا ہے، جوارح جو زخمی کرنے والے جانور ہیں، جو شکار کے لیے، مکلبین تعلمونہن، مکلبین کچھ لوگ یہاں پہ معنی کرتے ہیں سکھائے ہوئے کتے، حالانکہ اس سے مراد صرف وہ کتے نہیں ہیں، ہر وہ جانور اس میں داخل ہے جس کو سکھایا جائے، چاہے وہ کتا ہو، وہ پرندہ ہو، وہ کوئی درندہ ہو، وہ عقاب ہو، وہ کوئی بھی جانور ہو، جس کو سکھایا جائے وہ مکلبین میں داخل ہوتا ہے۔ مکلب اصل میں وہ بندہ ہے جو کتے کو سکھانے والا ہے، یہ فاعل کا صیغہ ہے، وہ آدمی ہے جو کتے کو سکھانے والا ہے۔ جوارح، جرح کہتے ہیں زخم کو، تو جانور جس وقت جو سکھایا ہوا جانور ہے، جب وہ شکار کرتا ہے تو وہ آگے والے جانور کو زخمی کر دیتا ہے، اس لیے وہاں پہ قرآن نے جوارح کا لفظ، کاسب جو تمہارے لیے کما کے لے کے آتا ہے، جو تمہارے لیے کسی شکار کو پکڑ کے لے کے آتا ہے، اب اس کے لیے تعلمونہن مما علمکم اللہ، شکار کرنے والے جانوروں کو تم نے سکھایا وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا۔ انسان کا بچہ وہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے، لیکن حیوان کا بچہ وہ اپنے ماں باپ سے نہیں سیکھتا، حیوان کا بچہ اپنے ماں باپ سے نہیں سیکھتا۔ جیسے ہاتھی ہے، ہاتھی کو لوگ سکھاتے ہیں،
ہاتھی کا بچہ کوئی چیز بھی اپنی ماں سے نہیں سیکھتا۔ حیوان کا بچہ، ہاتھی کا بچہ یا کوئی بھی ایسا جانور ہے وہ اپنے والدین سے کچھ بھی نہیں سیکھتا۔ یہ صرف انسان ہے جو اپنے والدین سے اس کی تربیت کو سیکھتا ہے۔ اب حیوانوں کو انسانوں نے سکھانا ہے، حیوان کو نہیں سکھاتا، انسان جو ہے یہ حیوان کو سکھاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل، فہم، ادراک، شعور دیا ہے کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دے دی ہے کہ یہ جانوروں کو ایسی چیزیں سکھا دیتے ہیں، ایسی چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ اب اگر کتا سیکھا ہوا کتا ہے جس کو سکھایا گیا ہے، یا عقاب سیکھا ہوا ہے، یا صقر یا شہین یا بازور یا کوئی ایسے، یا نمر یا فہد، کوئی بھی ایسا جانور ہے جس کو سکھایا گیا ہے، اب وہ اپنے آدمی کے لیے شکار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آیت میں سمجھایا۔ اس کے لیے 3 شرائط ہیں، چاہے کوئی پرندہ ہے یا درندہ ہے جس کو سکھایا گیا ہے، اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس جانور کو تکبیر پڑھ کے چھوڑا جائے، کتا ہے یا کوئی بھی جانور ہے جو آدمی کے لیے شکار کرتا ہے، اس کے اوپر تکبیر پڑھ کے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ اس کے لیے شکار کرے۔ اور دوسری شرط کیا ہے، اتنا سیکھا ہوا جانور ہے کہ یہ اس وقت دوڑے جب اس کو مالک شکار کے لیے چھوڑے، کتا شکار دیکھ کے خود نہ دوڑ پڑے، اس وقت دوڑے جس وقت یہ مالک جو ہے اس کو شکار کے اوپر چھوڑے۔ اگر کتے نے دوڑ لگائی شکار کے لیے، مالک نے پیچھے سے آواز دی، کتا وہاں پہ رک کے واپس آ گیا، شکار کی طرف نہیں گیا۔ تیسری چیز، اور وہ جانور جو شکار کرتا ہے وہ خود نہ کھائے، وہ اپنے اسی طرح سالم اپنے مالک کے لیے لے کے آئے۔ ایک تو یہ کہ جب مالک جانور کو چھوڑے اس وقت بھاگے، جب روکے رک جائے۔ تیسری چیز کہ وہ شکار خود نہ کھائے، وہ اپنے مالک کے لیے سالم جو ہے وہ لے کے آئے۔ اب آدمی نے کتا چھوڑا، شکاری کتا جو ہے، سیکھا ہوا کتا، اس نے کتے کے اوپر بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کتے کو چھوڑ دیا، کتے کو اشارہ کیا، شکار کو دیکھا، جاؤ بھائی، کتا نے دوڑ لگائی، دوڑ لگا کے اس نے پیچھے سے آواز دی، کتا رک کے واپس آ گیا، یہ سیکھا ہوا کتا ہے۔ اور اس نے دوبارہ چھوڑا شکار کی طرف، تکبیر پڑھ کے اس نے کتے کو چھوڑ دیا، کتا جاتا ہے، جا کے اس نے شکار کو پکڑ لیا، شکار کو پکڑ کے اس نے ایک چیز بھی اندر سے نہیں کھائی، اسی طرح پکڑ کے لا کے اس نے مالک کے حوالے کر دی۔ اگر وہ جانور جس کا شکار کیا ہے وہ جانور مر گیا، بغیر ذبح کرنے کے وہ جانور حلال ہے، بغیر ذبح کرنے کے وہ جانور جو ہے وہ حلال ہے۔ اگر وہ جانور زندہ ہے تو اس کو تکبیر پھیر دی جائے دوبارہ جو ہے۔ کتے کو بھی اس نے چھوڑا، تکبیر پڑھ کے کتا گیا، اس نے خرگوش کا شکار کیا، اور جب ہی خرگوش کو اس نے پکڑا، اس کے دانت اندر چلے گئے یا سختی سے پکڑا، خرگوش مر گیا۔ اب وہ مرا ہوا خرگوش جو ہے وہ تمہارے لیے کھانا حلال ہے بغیر تکبیر، اس لیے کہ تو نے کتا چھوڑا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا ہے، اور وہ جو ہے وہ قائم مقام ذبح کے ہو گیا۔ اگر وہ کتا جانور کو پکڑ کے لے آیا ہے، جانور ابھی زندہ ہے، تو اس کو پھر ذبح کرنا چاہیے، ذبح کر کے جو ہے پھر اس کو کھانا چاہیے۔ اب اس نے کوئی جانور یا کتا چھوڑ دیا، کچھ اور شکاری بھی تھے، ان کے شکاریوں نے شکار کو دیکھا، سب نے دوڑ لگا دی، مالک کے کہنے کے بغیر سب نے دوڑ لگا دی۔ اب اس آدمی نے اس وقت جب کتے کو اشارہ کیا، پھر کتا دوڑا، اب اس شکار کے اوپر 5-6 شکاریوں کے کتے چلے گئے، 5 ایسے کتے ہیں جن کے شکاریوں نے چھوڑا نہیں، وہ خود دوڑ پڑے شکار کو دیکھ کے۔ اب ان میں سے سب میں سے چھین کے اس شکاری کا کتا جو ہے وہ شکار لے کے آ گیا، جس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے دیکھا۔ اب یہ معاملہ مختلط ہو گیا، اب پتہ نہیں کس شکاری کے کتے نے وہ جانور پکڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ جانور اس سے چھین کے لے کے آ گیا۔ یہ چیز مشتبہ ہے، ایسا شکار کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔
ایسا شکار کھانا تمہارے لیے حلال، ہاں اگر زندہ ہو پھر اس کو ذبح کر دو، اگر مر جائے، کتا تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، دوسرے شکاریوں نے بھی کتے چھوڑ دیے، کوئی اور جانور بھی مل گئے اندر، اب تمہیں پتہ نہیں یہ شکار تمہارے جانور نے کیا ہے یا کسی اور جانور نے کیا ہے، اب معاملہ مختلط ہو گیا، تو فرمایا ایسی حالت میں تم وہ اپنے کتے کا کیا ہوا شکار جو ہے وہ تم کھا سکتے نہیں ہو۔ اسی طرح کسی نے عقاب کو چھوڑا، شاہین کو چھوڑا، یا کسی جو ہے شکرے کو چھوڑا، یا کسی اور ایسے جانور کو چھوڑا، اس نے جا کے جھپٹ کے تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، وہ لے کے آ گیا ہے شکار، کوئی بھی شکار لے کے آ گیا ہے، وہ جانور اگر حلال ہے، وہی حکم ہے پرندے کا، وہی حکم ہے سیکھے ہوئے کتے کا، چاہے کوئی بھی جانور سکھایا ہوا ہے اس کا یہی حکم ہے کہ وہ شکار خود نہ کھائے۔ اگر کتے نے پکڑا اور اس نے خود کھانا شروع کر دیا تو وہ شکار کیا ہوا، اگرچہ کچھ وہ زندہ بھی ہے، اس نے خود کھانا شروع کر دیا تو فرمایا وہ حرام ہو جائے گا، تھوڑا سا اس نے کھایا باقی وہ لے کے آ گیا، وہ جانور ابھی زندہ ہے، اس کو ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گا، لیکن وہ سیکھا ہوا جانور نہیں ہے، جو جانور سکھایا ہوا جانور ہے، سیکھا ہوا ہے، وہ سارا شکار پکڑ کے اپنے مالک کے لیے لے کے آئے گا، اگر خود کھانا شروع کر دیا تو وہ جانور تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ یہی حکم ہے، چاہے کوئی پرندہ سیکھا ہوا ہے یا کوئی درندہ سیکھا ہوا ہے، تو ایسے جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا کھاؤ وہ جانور، کون سا؟ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ جو انہوں نے تمہارے لیے روکا ہے، جو کتے نے یا جانور نے یا پرندے نے شکار کیا اس نے روک کے رکھا ہے تمہارے لیے، کوئی ایسا عقاب ہے اس نے شکار کیا وہیں پہ رک گیا، وہ واپس نہیں لے کے آیا، وہاں پہ رک گیا، اس نے روک کے رکھا ہوا شکار، اس وقت تک اس نے ہلایا نہیں جب تک اس کو مالک نہ آ جائے، جب مالک آیا اس نے پکڑ لیا، عقاب نے اپنا پنجہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسی طرح اس نے روک کے رکھا ہے، مالک دور ہے، اس کے آتے 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 جو ہے وہ جانور مر گیا، اس کو کوئی زخم بھی کوئی نہیں آیا، صرف عقاب یا شاہین نے اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے مالک کے آنے تک، مالک دور ہے، مالک کے پہنچتے پہنچتے نیچے سے اس ہرن کا بچہ ہے یا کوئی ایسا جانور ہے اس کی جان نکل گئی، کوئی ظاہری زخم بھی کوئی نہیں، لیکن وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو پکڑ کے، جب ہی مالک آیا اس نے پکڑ لیا، اس نے اپنا پنجہ کھول دیا تو وہ مرا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، اگرچہ اس کو تکبیر نہیں بھی پھیری گئی، اس لیے کہ اس نے اپنا جانور صقر یا کوئی ایسا جانور اس نے تکبیر پڑھ کے چھوڑ دیا ہے تو اس کی طرف سے یہ قائم مقام ذبح کے ہو جائے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما امسکنا علیکم، جو اس نے تمہارے لیے روک کے رکھا ہوا ہے، اپنے لیے نہیں روکا، چاہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، چاہے وہ کہاں پہ بھی، اس نے تمہارے لیے روک کے رکھا ہے، تو ایسا جانور جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا جائے۔ ایک شکاری جو ہے اپنے جانور کو، اپنے کتے کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس نے دیکھا جنگل میں کوئی جانور ہے، کتے نے دوڑ لگا دی، یا کسی اور جانور جو بھی ہے اس نے دوڑ لگا دی، اس نے جا کے جانور پکڑ لیا اور جانور مر گیا، اس نے تکبیر نہیں پڑھی تو وہ جانور حرام ہو جائے اس نے تکبیر نہیں پڑھی اپنے شکار کے اوپر تو وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ وہ حرام ہو جائے گا۔ اور ایک آدمی شکار کرتا ہے اسلحے کے ذریعے سے، بندوق، پسٹل، شرے والی بندوق جو ہے، ایسا اس کے ساتھ وہ شکار کرتا ہے، اس نے شرہ مارنے سے پہلے، فائر کرنے سے پہلے اس نے تکبیر پڑھ دی، بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر، اس نے 2 یا 3 دفعہ یا 1 دفعہ تکبیر پڑھ کے اس نے فائر کر دیا، اور وہ فاختہ ہے، کبوتر ہے، کوئی ایسا جانور ہے، اس کو شرہ لگا، وہ نیچے گرا، اس کے پہنچتے پہنچتے وہ مر گیا، تو فرمایا وہ جانور بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ وہ حلال ہے، اس لیے کہ تم نے شرع جو مارا ہے، فائر جو کیا ہے، وہ تکبیر پڑھ کے کیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی باریکی والے کلمات ذکر کر دیے، اس لیے ایک ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے نا، اب لوگ کہتے ہیں یہ کیوں اللہ نے حلال کر دیا، یہ کیوں اللہ نے حرام کر دیا،
ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے پاس آدمی جب کوئی مریض ہوتا ہے تو جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے یہ چیزیں تم نے کھانی، یہ ان چیزوں کا پرہیز کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے پرہیز جو ہے یہ نصف علاج ہے، کہتا ہے ان چیزوں کا پرہیز کرنا ہے۔ اب کیوں اس نے پرہیز کروایا؟ اس کو پتہ ہے اس حالت میں یہ چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی طبیب اور حکیم ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے جسم کے لیے مضر ہیں، یہ نقصان دہ ہیں، یہ چیزیں تم نے کھانی نہیں ہیں۔ اب کتا، ایک شکار والا کتا جو ہے، وہ شکار بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے چھوڑ دیا، وہ شکار پکڑ کے لے آیا، وہ جانور مر گیا۔ اب کتے نے مار دیا نا، اب کتے کی ماری ہوئی چیز تم کھا سکتے ہو، لیکن مشرک کے ہاتھ کی ذبح کی ہوئی چیز تم کھا سکتے؟ اب قرآن نے تمہیں سمجھایا کیا ہے؟ شریعت نے تمہیں کیا سمجھایا ہے؟ کتا اتنا نجس نہیں ہے جتنا شرک کرنے والا آدمی غلیظ اور پلیت ہے۔ وہ تکبیر پڑھے، کتے کی جو ہے مشرک کی تکبیر پڑھی ہوئی کا اعتبار، ایک حرام جانور پہ تکبیر پڑھ کے چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے شکار کر کے لے آئے۔ یعنی کتے کی ماری ہوئی چیز کھا سکتے ہو، مشرک کی ذبح کی ہوئی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتے کے جراثیم اتنے گندے نہیں ہیں جتنے مشرک کے جراثیم گندے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے وہی حلال ہے، تو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے وہی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی طبیب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی طبیب ہے، وہ بتاتی ہے کہ یہ چیزیں تیرے لیے مضر ہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، اس سے بچ کے رہو، یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اسی لیے اللہ نے پہلی 10 چیزیں حرام کا ذکر کیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے حلال کا ذکر کیا ہے۔ حرام سے بچو اور حلال چیزیں کھاؤ، وہ حلال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ واتقوا اللہ، یہ چیزیں ذکر کر کے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب شکار کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا کیا ہوگا؟ شکار کے معاملے میں کیسے آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے؟ مطلب کیا ہے کہ یہی حلال چیزیں ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے کی، اپنی طرف سے خود ساختہ مذہب کے ساتھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لست احلل حراما ولست احرم حلالا، کہ لوگوں میں محمد کو حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کا ایک خاصہ ہے، جہاں پہ کوئی چیزیں آتی ہیں ایسے، وہاں پہ کسی نہ کسی طرف سے قیامت کے منظر سے آدمی کو ڈرایا ضرور جاتا ہے۔ فرمایا ایسا نہ کرنا، ساری عمر شکار ہی نہ کھیلتا رہنا، ایسے نہ ہو کہ شکار کھیلتے کھیلتے نماز ہی کیا نہ پتہ ہو۔ اللہ نے حساب لینا ہے، نماز تیری ہر حالت کے اوپر فرض ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کھیل تماشے میں ہی لگا رہے، ساری زندگی شکاری نہ بنا رہنا، شکاری نہ کرتے رہنا، لذتیں نہ لیتے رہنا۔ اصل جو لذتیں ہیں وہ آخرت کی، تو وہ حساب و کتاب کے بعد وہ ساری لذتیں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کی، وہ ہزاروں سال نہیں لگیں گے حساب کے اوپر۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، فرمایا کہ یا امیر المومنین ان اللہ کیف یحاسب جمیعا فی نصف اليوم، اللہ تعالیٰ آدھے دن میں کیسے حساب لے گا اتنی بڑی مخلوقات کا؟ تو حضرت علی نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا ان اللہ یرزقہم فی وقت واحد وقادر علی حسابہم فی وقت واحد۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے پہ ساری دنیا کو رزق دینے پہ قادر ہے، تو وہ اللہ ایک ہی لمحے پہ سب کا حساب لینے پہ بھی قادر ہے۔ فرمایا جو اللہ ایک لمحے میں ساری مخلوقات کو رزق دے سکتا ہے، ان کو بھی رزق دے سکتا ہے کہ جن کا حساب و کتاب کوئی لمبا چوڑا نہیں۔
جیسے یہ جانور جو ہیں، فرمایا وہ ایک لمحے میں ساری مخلوقات کو رزق دے سکتا ہے، تو کیا وہ ایک لمحے میں حساب لینے پہ قادر نہیں ہے؟ وہ آدمی خاموش ہو گیا، اس نے کہا واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سچ کہا ہے، سریع الحساب۔ یہ جو سریع الحساب ہے یہ ہماری عقلوں سے بالا تر ہے کہ یہ سرعت کتنی سرعت ہے، کہتے ہیں 5 لاکھ میل روشنی ایک سیکنڈ میں سفر کرتے، کوئی کتنے ہزار میل، یہ کیا ہے؟ یہ سرعت ہے، اس کی سپیڈ ہے۔ یہ چیزیں تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی سرعت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے، ساری چیزوں سے زیادہ سریع اور جلد لمحات میں حساب لینے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صدیاں لگ جائیں گی وہاں پہ حساب لینے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقنا وجلنا اولنا واخرنا ظاهرنا وباطننا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم۔ خوش رہے کہ آدمی کتا چھڑے تو اس میں اللہ اکبر پڑھے، وہ نہ شکار تھا کہ وہ بھی شکار